ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں آج بھی ڈیجیٹلائزیشن کے اور 21ویں صدی کے اس دور میں بھی بدقسمتی سے عورت آج بھی اپنا بنیادی حق مانگ رہی ہے جو اس کو نہیں دیا جا رہا۔ بہت سی توجیحات پیش کی جاتی ہیں، عورت مارچ کے اوپر جو ہے وہ کرٹیک کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ارلی چائلڈ کے اوپر میرج پہ پابندی لگانے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جاتا ہے تو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہی اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس بل کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے۔ یہ ایک انفارچونیٹ مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کو ہم ریلیجس جو ایک کینڈی کا ریپر ہے اس میں ریپ کر ہم سوسائٹی کے اوپر جو ہے اس کو امپوز کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جو سجیشن ہے خواتین کے لیے، خاص طور پر بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، خوشی اس بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہماری بچیوں نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ بدقسمتی سے پاکستان میں MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری 49% بچیاں ایسی ہیں جو پریکٹس ہی نہیں کرتی ہیں، یعنی وہ ایز این جو ہے وہ ڈاکٹر میدان میں نہیں آتی ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ ڈگریاں مکمل کرنے کے بعد آپ ایز این کیریئر اس کو پرسیو نہیں کرتے، بیکاز آپ کو ایک اچھی ہاؤس وائف بننا ہے، وچ از ناٹ بیڈ۔ ہاؤس وائف ہونا ایک غلط بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ریلیجس جو ہے اس کی بنیاد پر ہم نے جو لائن ڈرا کی ہوئی ہے وہ غلط ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اب ہماری بچیوں کو دینا بہت ضروری ہے کہ بچے پیدا کرنا ایک اسپیسیفک ڈیفائنڈ جینڈر اسپیسیفک رول ہے جو مرد پیدا نہیں کر سکتا، لیکن بچوں کی پرورش کرنا یہ ایک جینڈر اسپیسیفک رول نہیں ہے، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر کو فائنینشلی دیکھنا یہ بھی کوئی ایک جینڈر اسپیسیفک یعنی نیچرل ڈیفائنڈ جو ہے وہ رول نہیں ہے۔ ہم جہاں ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایکویلٹی اور فیمنزم کو جتنا کرٹیک کیا جاتا ہے تو بیسیکلی فیمنزم از آل اباؤٹ ایکویلٹی، یعنی اس میں جینڈر ایکویلٹی، اور وہ جینڈر ایکویلٹی ہے۔ آپ جابس کے حوالے سے ایکویلٹی کی بات کریں، رائٹس کے حوالے سے ایکویلٹی کی بات کریں، یہ سب چیزیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہماری بچیوں کو آپ دینا، ان کو یہ ریلائز کروانا کہ ڈونٹ فیل گلٹی، آپ اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سختی سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی گلٹ فیلنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا ایک نیچرل رائٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہے، اپنی فریڈم پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں، ہم کیا پہننا چاہتے ہیں، ہم کب ہنسنا چاہتے ہیں، ہم کب رونا چاہتے ہیں، ہم کب کہاں کس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم کب کہاں گھومنے جانا چاہتے ہیں، اٹس آل اباؤٹ آور فریڈم۔ وائی وی ڈونٹ ہیو دیٹ جو ہے وہ فریڈم کہ ہم اپنے لیے خود چوز کر سکیں؟ ہم نے کیوں آج تک مرد کو ہی اختیار دیا ہے؟ وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ شوہر ہے، وہ بیٹا ہے، وہ کیوں ہمیشہ ہمارے لیے آج تک یہ ڈیفائن کرتا رہے گا کہ ہمیں کب ہنسنا ہے، ہمیں کب رونا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے، ہمیں کب باہر جانا ہے، ہمیں کیا پہننا ہے، ہمیں کس سے دوستی کرنی ہے، ہمیں کب جاب کرنی ہے، ہمیں کب جاب نہیں کرنی، ہمیں کتنا سپینڈ کرنا ہے، ہم کیوں انہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں؟ تو صرف اس کی بات ہے، اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ اب بچیوں کو دینا بہت ضروری ہے، اور فائنینشیل انڈیپینڈنس آ جائے گی، اس میں ایروگنس نہیں ہونا چاہیے۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سوسائٹی میں کہیں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک اچھی ہیلدی سوسائٹی، ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرنا، جہاں پر کم از کم کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور جب چاہے اس کے منہ پر تھپڑ لگا دے اور ڈومیسٹک وائلنس کر دیا جائے۔ کوئی لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کو خود باپ اور بھائی غیرت کے نام پر قتل کر دیں۔ اس ڈسکرمنیشن کو سوسائٹی سے ختم کرنا اب بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے ایڈوکیسی کرنا، اور اس کے لیے ہماری بچیوں کو امپاور کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔